خواجہ رفیق صاحب، سید واجد علی شاہ صاحب اور ان کے تمام معاونین، رفقا اور عرس مبارک میں تشریف فرما تمام عاشقان مصطفیٰ و محبان مرتضیٰ، میں تمام انتظامیہ کو اور اہل علاقہ کو صمیم قلب سے عرس مبارک کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز کے سامنے پست کر لیتے ہیں، اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، فرمایا اللہ نے ان کی مغفرت بھی فرما دی ہے، انہیں اجر عظیم بھی عطا فرما دی۔ جس طرح عادل شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ آج کا دور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ حملے ہو رہے ہیں، قرآن عظیم کی ناموس پہ حملے ہو رہے ہیں، صحابہ کرام کی عزت پہ حملے ہو رہے ہیں، اہل بیت اطہار کی عزت پہ حملے ہو رہے ہیں، اور میں تمہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اے سنیو، اس کائنات پہ واحد اہل سنت و جماعت وہ طبقہ ہے جو حضور کی عزت کی بات کرتا ہے تو سر اٹھا کے بات کرتا ہے، حضور کے جانثاروں کا نام لیتا ہے تو بازو اٹھا کے بات کرتا ہے، اور حضور کی آل کی بات کرتا ہے تو سینہ چوڑا کر کے بات کرتا ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی نسبت ہی ایسی ہے، حضور کی غلامی ہی ایسی ہے کہ سرکار کے جوڑے سے بھی اگر کسی چیز کو نسبت ہو جائے نا قدم سے، جو حضور کے قدم سے لگ جاتا ہے وہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ عرش پہ چلا جاتا ہے۔ کا ذکر کر رہا ہوں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا علی منی وانا منہ، فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، جن کا بازو پکڑ کے سرکار نے بلند کیا ہے مقام غدیر پہ، سرکار علی کا بازو بلند کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا، ایسے نہیں میں چاہوں گا کیمرے والے بھی ذرا کیمرہ گھما کے عاشقان مصطفیٰ کے مناظر پوری دنیا میں دکھا رہے ہیں۔ یہ سرکار نے کہا جس کا میں مولا اس کا، پھر کہہ دیجئے جس کا میں مولا اس کا، آخری مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیجئے سرکار نے علی کا بازو اٹھایا ہے، سرکار نے علی کہا ہے، بازو اٹھا کے کہا ہے، آپ بھی علی کا نام بازو اٹھا کے لے، سرکار کہتے ہیں جس کا میں مولا اس کا۔ اس لیے پیر نصیر الدین کہتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا، اور کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی والکرم علیہ وبارک وسلم۔ پروردگار عالم آج کے اس عرس مبارک پیر سید لقمان حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار عالم جو کچھ کلمات پاک پڑھے گئے اور بالخصوص اس عرس مبارک کی تقریب میں تلاوت وحی الہی سے لے کر ختم پاک کی تلاوت تک اور ان دعائی لمحات تک جو کچھ بھی اس محفل پاک میں قرآن عظیم کی تلاوت ہوئی، نعت شریف پڑھی گئی، عارفانہ کلام پیش ہوا، نبی پاک علیہ السلام کا ذکر مبارک ہوا، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا، ختم پاک کی تلاوت ہوئی، اور انتظامیہ نے جو لنگر شریف کا اہتمام کیا، یا اللہ یہ جملہ کلام طعام اہتمام ختم پاک تیری رضا کے لیے تھا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم اس پہ جو تو نے ثواب عطا کیا
اضاف مضاف کر کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، قبول فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، جمیع صحابہ کرام، جمیع شہداء اسلام، تمام کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ یہ ثواب پہنچاتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ نبی پاک علیہ السلام کے توسل سے بالخصوص جس خاص ہستی کا آج عرس مبارک منعقد ہوا، یا اللہ اس جملہ کلام، تعام، اہتمام، ختم پاک اور اس محفل پاک کا ثواب بالخصوص پیر سید لقمان حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بطور خاص پہنچاتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ نبی پاک علیہ السلام کے توسل سے عرس مبارک کی اس تقریب میں جتنے بھی زائرین دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، یا اللہ جو نیک خواہشیں، نیک تمنائیں لے کے آئے ہیں، یا اللہ ولی کامل کے صدقے میں ان کی نیک حاجات کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اسے اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کے لیے رزق حلال کے ذرائع کو کشادہ فرما، اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور فرما۔ بالخصوص دعا کریں، شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی عام شریف اور قرب و جوار کے جتنے بھی انتظامیہ کے حضرات، معاونین، اہل محلہ، اہل علاقہ، جنہوں نے بھی عرس مبارک کے اس لنگر میں دامے درمے قدمے سکھنے کسی بھی طور پہ حصہ لیا، عرس مبارک کے انتظام انصرام میں حصہ لیا، دربار شریف کے معاملات میں حصہ لیا، پروردگار عالم ان تمام کے عطیات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جنہوں نے بھی معاونت کی ہے انتظامیہ کمیٹی کے ساتھ، وہ اس علاقہ کے لوگ یا بیرون ملک سے یا کہیں سے بھی جنہوں نے اس میں حصہ لیا، یا اللہ ان کے عطیات کو قبول فرما، ان کے جان، مال، عزت، آبرو، ایمان، رزق حلال میں برکت۔ یا اللہ جو تیرے ولی کے عرس کا اہتمام کرتے تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ پروردگار عالم اہل علاقہ پہ اپنا خاص کرم فرما، ہر گھر پہ اپنا کرم فرما۔ یا اللہ اس علاقہ کے گھروں پہ اپنے فضل اور اپنے کرم کی بارش فرما۔ پروردگار عالم جن لوگوں نے بھی شاہ صاحب کو یا مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ اس عرس مبارک کے توسل سے میں تیرے حضور عرض کرتا ہوں، یا اللہ عرس مبارک کے یہ اختتامی لمحات اور یہ دعائیہ محفل ہے، یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں ان سب کے گھروں پہ اپنا کرم فرما۔ یا اللہ ان سب کے رزق میں اضافہ فرما، سب کے علم میں برکت فرما۔ بالخصوص پروردگار بار دیگر تیرے حضور عرض کرتے ہیں اس دربار عالیہ کی انتظامیہ کمیٹی کے تمام عہدیداران، ممبران اور ان کے جتنے بھی معاونین ہیں، یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ پروردگار عالم ایک ولی کامل کے مزار پہ ہم حاضر ہیں، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، کشمیر کی خیر فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ رحمتوں کی بارش عطا فرما، باران رحمت کا نزول فرما۔ تک روزہ محبوب تیرے دا، جاوے جان سخالی، ہوئے نصیب نبی دا کلمہ، موت شہادت والی، ربا اونا امامہ پیچھے جو گل لال نبی دے، پاک شہید پیارے تیرے افسر آل نبی دے، صدا بہار جمیس باغے کدی خزاں نہ آوے، اومن فیض ہزاراں تائیں ہر بھوکا پھل کھاوے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔